नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है कुव्वत समावी से अफराद महरूम के लिए खबरों का खुसूसी बुलेटिन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अंदरूनी सिक्योरिटी मशीनरी को बरोए कार लाकर अपनी महारत, लगन और तंदही के साथ काबिल फ़ख्र काम अंजाम दे रही है। LG ने कल मनीगाम गांदरबल के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 15वीं एटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड में शिरकत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस मुल्क की यकजहती और सालमियत को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है। उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के सीनियर अफसरों को रंगरूटों को आला दर्जे की तरबियत फराहम करने के लिए मुबारकबाद पेश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियों को दरपेश चैलेंजों का जिक्र करते हुए कहा कि इंतहाई हसासियत और इश्तराक के साथ काम करने की ज़रूरत है ताकि मनफी अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल नीति आयोग के CEO को जम्मू कश्मीर में हो रही तामीर व तरक्की के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के बारे में तफसीली जानकारी दी। चीफ सेक्रेटरी ने नीति आयोग के CEO को बताया कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की हर मुमकिन कोशिश है कि लोगों को बेहतर से बेहतर खिदमात उनकी दहलीज तक मुहैया कराई जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायती राज इदारों में 3 टायर निज़ाम कायम करने के साथ साथ लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन, किसानों को ज़मीन के कागजात पासबुक के ज़रिए से फराहम करना, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का क़याम, जम्मू श्रीनगर में कैट बेंचेस का क़याम और एंटी करप्शन ब्यूरो को मज़ीद फ़आल बनाना जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। CEO को मज़ीद जानकारी देते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सौभाग्य स्कीम के तहत अब तक 8,57,000 मुस्तफ़ीदीन ने बिजली के कनेक्शन हासिल किए हैं, जबकि PM उज्ज्वला योजना के तहत 12,41,000 खत अफलास से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले अफराद को LPG गैस कनेक्शन फराहम किए गए। मीटिंग में मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो दिलकश और तारीखी लम्हा होगा जब भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। वज़ीर आज़म ने वतन के लोगों को खुशकिस्मत करार दिया है कि वो एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो उस दिन का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मन की बात प्रोग्राम में
اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ پروگرام کی 91ویں قسط خصوصی ہے کیونکہ یہ بھارت کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے سے پہلے آئی ہے۔ مرکزی سرکار نے ملک میں منکی پاکس کیسز کے تناظر میں ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جو ملک میں اس بیماری کی تشخیص کی سہولیات میں اضافہ کرنے اور اس کے علاج کے لیے ویکسین تلاش کرنے میں حکومت کی رہنمائی کرے گی۔ یہ فیصلہ ایک میٹنگ کے دوران کیا گیا جس میں کابینہ سیکریٹری، مرکزی صحت سیکریٹری، وزیر اعظم کے دفتر میں ایڈیشنل سیکریٹری اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ بھارت میں ابھی تک منکی پاکس کے 4 معاملات سامنے آئے ہیں۔ ملک کے دوسرے حصوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کورونا وائرس کے معاملات میں اضافہ درج ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر میں کل مزید 704 نئے معاملات سامنے آئے ہیں جن میں سے 494 کشمیر صوبے جبکہ 210 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ اسی دوران کل مزید 555 افراد صحت یاب ہوئے۔ لوک سبھا کا اجلاس آج زور و شور سے جاری ہے۔ آج کے اجلاس میں قیمتوں میں اضافے پر بحث، مرکزی یونیورسٹیوں کے ترمیم سے متعلق بل اور تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی فراہمی کے نظام سے متعلق بل پر بھی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ ضلع چناؤ آفیسر سری نگر محمد اعجاز اسد نے کل سری نگر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس دوران ضلع کے سبھی اسمبلی نشستوں کے لیے پولنگ بوتھوں کے قیام کے حوالے سے معقولیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران پولنگ اسٹیشنوں کے قیام سے متعلق مجوزہ مسودہ سیاسی جماعتوں کے رائے زنی کے لیے فراہم کیا گیا۔ اس دوران ضلع چناؤ افسر نے کہا کہ پولنگ بوتھوں کے انتخاب کے دوران اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ رائے دہندگان کو راحت پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ پولنگ بوتھوں پر سبھی درکار سہولیات میسر ہوں۔ برمنگھم میں کھیلے جا رہے دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کے ویٹ لفٹنگ دستے کی کامیاب مہم جاری ہے۔ بھارت کے اچنتا سچیلو نے ویٹ لفٹنگ کے 73 کلو گرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کو سونے کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش کی۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وفود اور افراد نے سول سیکریٹریٹ سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو رائے بھٹناگر کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مسائل اور مطالبات ان کے سامنے رکھے۔ ملاقات کے دوران وفود اور افراد نے اپنے اپنے علاقوں سے متعلق تعمیر و ترقی کے کئی معاملات اٹھائے اور ان مسائل پر فوری توجہ دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ جے کے پی سی سی کے دوران سروس انتقال کرنے والے ملازمین کے لواحقین کے وفد نے مشیر کے سامنے SRO 43 کے تحت نوکریاں فراہم کیے جانے کا معاملہ اٹھایا، جبکہ شوپیاں، قاضی گنڈ، کوکر ناگ، کپوارہ، گاندربل اور سوپور سے آئے وفود نے ان علاقوں کے ترقیاتی مسائل اجاگر کیے۔
مشیر نے وفود اور افراد کو بغور سننے کے بعد یقین دہانی کرائی کہ ان کی جانب سے ابھارے گئے جائز مطالبات کو فوری طور پورا کیا جائے۔ ناظرین، خبروں کے اس بلٹن میں فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہیں گے، آداب۔